آگے جی رکوع نمبر 18 148 سے 151 موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا خوبصورت باہمی تعلق، یعنی دو بھائی جب ایک ہی کاز پہ لگ جاتے ہیں تو کتنا پیارا تعلق بنتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن خُلِيجِهِمْ عِجْلًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ قالب تھا، جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ کیا ویسے بات ہے کہ بندہ پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا لے، پیسے پیسے پہ بات کرے، لیکن ایک پتھر کے بت کے آگے بیٹھ جائے؟ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے۔ شرک انسان سے سوچ سمجھ کا جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا معاملہ، وہ چھین لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان سب کی ان باتوں کو سن کر ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جو نہ سمجھیوں میں، جو صرف اس لیے کہ باپ دادا کے وقت سے بتوں کے آگے بیٹھے، ایک دفعہ تو ان کی زندگی میں کوئی ایسا سبیل الرشد پہ بلانے والا ساتھی مل جائے جو ہاتھ پکڑ کے ان کو پیار سے لے آئے۔ اور یاد رکھیے توحید بندے کی فطرت میں گندی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ یعنی بندے کے اندر کچھ نہ کچھ تو اپنا محاسبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ رکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا سوچئے، وہاں گئے تھے پڑھنے پڑھانے، پیچھے سے دیکھے کرتوت کیا ہوا ہے کہ پیچھے والی قوم نے بت بنا لیا۔ اب کیا تکلیف ہوئی ہوگی موسیٰ کو، غصے میں گئے۔ سنیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، نوٹ کر لیں، خلاف شرع کام کو دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہتے سو کے بچیاں ہیں میں کیا کروں، بیوی میری سنتی نہیں۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی میں غلط چیز دیکھے کسی بھی اینگل میں اور اس کو غصہ نہ آئے، وہ باپ جس کو اپنی بیٹی کے حال حلیے سے لے کے باقی کاموں پہ اور بیٹوں کو اور اس طرح سو آن غصہ نہیں آتا، ان کو ایمان کی گولیاں دینے کی ضرورت ہے، ان کا ایمان بہت کمزور ہے۔ کیا کہا کہ تم نے میرے بعد میری بڑی بری جانشینی کی، کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ریفلیکس ایکشن تھا۔ شرک دیکھ کر ایمان والے کو ایسی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے جیسے گندگی کا کوئی ڈھیر دیکھ کر کسی بھی نفیس اور صفائی پسند انسان کو ہو۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے، دیکھیے ماں کو بیچ میں لے آئے، سینٹیمنٹل ریلیشن، ایموشنل ٹچ ہے اس میں کہ یہ بھی انسان تھے نبی۔ ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، یعنی وہ میری بات ہی نہیں سنتے، اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ کیا پتا چلا جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے نا تو دشمن ہنستے ہیں، جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے نا تو غیر مسلم ہنستے ہیں، اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ان دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا آپ بھی مانگ لیجیے اپنے بھائیوں بہنوں کو ذہن میں لے کر، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے سارے پیاروں کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ان سب پہ رحمتیں کر دے، ہم پہ بھی کر دے، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعائیں بیچ میں جو مانگتا ہے انسان، یہ اس کا دل کھولتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا اس رکوع سے کہ دین کے خلاف کام ہوتا دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی دیکھ کر غصہ آتا ہے، نہ کہ ذاتی حق تلفیوں پر۔ دیکھیے کسی نے کہا کہ وی آر ویری گڈ لائرس آف آور سیلف، یعنی ہم اپنے حق میں بولنے والے بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں، اینڈ ویری گڈ جج اباؤٹ دا ادرز مسٹیک۔ ہم اپنی حق تلفی پہ چیخ اٹھتے ہیں، میرا حق مارا، مجھے یہ کہا، میرے بارے میں یہ سوچا، اور لوگ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے، ہمارے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا۔ پھر یہاں موسیٰ کے غصے آنے سے زیادہ غصے کے جانے کی بات ہائی لائٹ کی گئی، تو کیا کہا فلما سکتا، جب موسیٰ کا غصہ چلا گیا تو پھر تختیاں اٹھائیں اور کام پہ چل پڑے، یعنی ایموشنل ٹارچر سے گزرے لیکن کام نہیں چھوڑا، اور غصے میں تبلیغ نہیں کی،
یہاں لکھیے، اور آپ سب تو معصوم سے بھولے بھالے لوگ ہیں، شاید میری آواز کسی ایسے بندے تک پہنچ جائے جو تبلیغ کرتے ہوں میری طرح، کسی کو سمجھاتے ہوں، تو اللہ کے لیے اپنی تبلیغ میں سے غصے کو نکال دیجیے۔ سہ میں بیٹھے ہوتے ہیں بےچارے لوگ، کاٹو تو بدن میں خون نہیں، اور آپ چلا رہے غصہ کرے، ممبروں سے اتنی اونچی آوازیں، بچے اندر کہہ رہے ماما مولوی صاحب کو غصہ کیوں آ رہا ہے، رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کیوں، میں نے کیا کر دیا، بجلی کے تار کو پاؤں لگا دیا، نہیں وہ مولوی صاحب کے مسلح پہ بچے کا پاؤں آ گیا۔ لیکن غصے میں تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ میں ایک دن غصے سے آپ سے بات کروں نا تو کل آتے ہوئے آپ بھی 10 دفعہ سوچیں گے کہ یہ تو بڑی غصے والی خاتون لگتی ہیں ہمیں، تو پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ہیلو ہائے سویٹی سویٹ ہارٹ کر کے بلائیں، اور دیندار آپ کو ایسے بلائیں جیسے کوئی قرضہ لینے دینے والا آ گیا۔ تو تبلیغ میں نرمی دلوں میں لے کے جاتی ہے۔ پھر جہاں جو میدان ہے، چھریاں مختلف، آپ کے گھر میں فروٹ کاٹنے کی ایک چھری ہے، گوشت کاٹنے کی ہے، کبھی فروٹ کاٹنے والی چھری سے گوشت کاٹیں گے نا تو آپ کا اپنا ہاتھ کٹے گا، گوشت نہیں کٹے گا۔ اور آپ اس کا اپوزٹ کر لیجئے، ذرا گوشت کاٹنے والی چھری کے ساتھ فروٹ کاٹیے تو بےچارے انگور اور وہ ساری اسٹرابریز رو پڑیں گی کہ ہم نے کیا قصور کیا، ہمیں کیوں اتنی تیز چھری سے کاٹ رہے ہو۔ فیتھ ان ایکشن، اپنے اور اپنے اقارب کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ سفر پر جائیں تو پیچھے اپنا نائب چھوڑ کر جائیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کس نے واپس آنا ہے اور نہیں۔ رکوع نمبر 19 152 سے 157، اپنے اپنے بچڑوں کو پہچانیے۔ یہ بچڑے کیا ہیں؟ یہ جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں حق سمجھ آنے کے باوجود بھی ہم حق کے تقاضے پورے کر نہیں پاتے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں ہی پڑے گی، اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ چلا گیا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ بس جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کرے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے اچھا ہے۔ دیکھیے کتنی لجاجت کا انداز ہے۔ یہاں دیکھیے ایک اور خوبصورت سی دعا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہم بھی مانگ لیتے ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آمین کیجیے۔ کوئی اپنا ایسا گناہ یاد کرے جو بھول ہی نہیں رہا، اور پھر یہ دعا مانگیے۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک خالی لکھ دے، اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کا نمبر لکھ لیجئے، بس پھر بعد میں اس کے اندر سے ایک بات نکلے گی۔ 156 الاعراف، کیا پیغام ہے؟ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی کا اتباع کرتے ہیں جو امی تھے، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توقت ان کو دور کرتے ہیں۔ بس جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن کا نور، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ ہم اکثر ایک جملہ بولتے ہیں جی اللہ رحم کرے گا، تو یہ جو میں نے بیچ میں روکا تھا نا 154، یہ آیت اس کا جواب ہے کہ اللہ کی رحمت ان پہ آتی ہے جو یہ 3-4 کام کرتے ہیں جس کا ادھر تذکرہ ہے۔ ایمان سے متعلق 3 آیات اس رکوع میں۔ 153 آراف، اس کا پیغام کیا ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔
ڈونٹ ڈیلے یور توبہ. اور 156 آراف، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے. اور 157 آراف، سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو آسان کریں. آج کے ہمارے اس موضوع کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، مجھے امید ہے کہ پچھلے پارے کے ساتھ جو 2 ایمان کی شاخیں تھی اس کی روشنی میں آپ سمجھیں گے. حقوق رحمت للعالمین. آج ہم اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں تو کرتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی کا وہ حق نہیں پہچان پا رہے. تو آپ کی میرے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ زندگی میں اپنے بچڑے کو پہچاننا ہے، احساس ہو جانے پر توبہ میں جلدی کرنی ہے. اور یہ رکوع، اس میں جو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی، شاید پورے قرآن پاک میں اللہ کے نبی کے امت مسلمہ پر کیا حقوق ہیں اس کو بتانے میں سب سے خوبصورت آیت ہے. اس پہ ایک پوری بک ہم نے پڑھی ہوئی ہے تفہیم السنہ سیریز میں، بے شمار لیکچر بھی ہیں جس میں ہم اتباع سنہ اور نبی کی بات کرتے ہیں. آج اس آیت کی روشنی میں آپ کو مولانا حالی کی ایک پوئم کے کچھ اشعار سناؤں گی. اردو مشکل بھی ہوگی لیکن جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ آئے گی. آج کی امت مسلمہ کے اوپر بالکل فٹ ہے. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. میرا ایمان ہے کہ قرآن کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں بھی نیکی ہوتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ دعا ہے ایک، آپ سب سننے والے اس وقت دعا کے ساتھ آمین کہیے گا. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے، گردش میں مسلمان ہیں فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے. سچ کے جھوٹ؟ اے ختم رسل فخر عرب شان مدینہ، اے حامی کل رحمت حق جان مدینہ، قائم ہے تیرے نام سے ایوان مدینہ، اللہ کی مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے، اسلام پہ پھر دشمن دین ٹوٹ پڑے ہیں. ذرا سے اس درد کو محسوس کریے آپ. اور یہ آج سے کتنی پرانی پوئم ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آج کے حالات کی عکاسی ہے. اسلام پہ پھر دشمن دین ٹوٹ پڑے ہیں، غارت گریمان تباہی پہ اڑے ہیں، جھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں، جب چاہا ہے کفار کا رخ موڑ دیا ہے. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں، جو بدر و احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں، مکے میں جو تھے ساتھ وہ 2 4 کہاں ہیں، کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کفار کے نرغے میں ہے اسلام کا عالم، جو خاص کا عالم ہے وہی عام کا عالم. یعنی آج سارے ایک جیسے ہوئے ہیں. آج فرق ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. ہو مصر کا اردن کا کہ ہو شام کا عالم، ہر صاحب ایمان کے لب پر یہ صدا ہے. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اغیار کی ہیں گنبد خضرا پہ نظریں یا نگاہیں، اغیار کی ہیں گنبد خضرا پہ نگاہیں، مسدود ہوئی جاتی ہیں ایمان کی راہیں، اسلام کے سینے سے نکلنے لگی آہیں، فاران کی چوٹی پہ بڑا شور مچا ہے. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے قبلہ اول کے نگہباں میری سن لے، اے قبلہ اول کے نگہباں میری سن لے، اے عرش پہ اللہ کے مہماں میری سن لے، اے قبلہ دین کعبہ ایماں میری سن لے، جو تیری رضا ہے وہی خالق کی رضا ہے. اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. شکر اللہ نے نبی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. آپ سوچئے کہ بدر کے میدان میں جو آگے انشاءاللہ اگلی صورت میں ہم پڑھنے والے ہیں، اس وقت جو نبی کے استغاثے تھے، استستغیثون، اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کے جگر کے کتنے ٹکڑے ہوتے، کتنے تیر لگتے ان پہ. آج اسلام گرا پڑا ہے اور مسلمان کھڑے ہیں. میدان جنگ میں جھنڈا گر جاتا تھا نا تو وہ
سائڈ والے جو بھی لوگ ہوتے تھے وہ ہار جاتے تھے. کافروں کا جھنڈا گرتا تھا تو مسلمان غالب ہوتے تھے اور اپوزٹ میں دوسری پارٹی. آج اسلام میں تو بڑی عزت ہے لیکن بس اس کا جھنڈا گرا ہوا ہے. تو خود سے ایک سوال کرتی ہوں میں بھی اور آپ بھی کہ آج گرے ہوئے اسلام کے اس جھنڈے کو کون تھامے گا؟ آپ کہتے ہیں وہ سعودی عرب والے، وہ مکہ والے، وہ مدینہ والے. نہیں، اندر سے ایک جواب دیجئے، بولیے میں. انشاءاللہ میرے بچے، میرے گھر والے، میری فیملی. کیسے؟ اس قرآن کو پڑھ کر، اس کے مطابق عمل کر کے. اللہ ہم سب کے درد کو قبول کرے اور ہمیں امت مسلمہ کی عزت کا سبب بنا لے، اسلام کو ہماری اور ہمیں اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا لے. آگے رکو نمبر 20 ہے 158 سے 162، نافرمانی کا نقصان. یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ کے نبی کے مقام کو واضح کرتی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. آمین. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے. یہ جملہ بھی لکھ لیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں سے بھی ایک گروہ حق پہ رہے گا. تو آج حق پر باطل کی جنگ میں گھبرائیے نہیں. حق والے بہت ہیں ابھی اور اللہ حق والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی عصا کو فلاں پتھر پر مارو. بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. نوٹ کریے، پتھر پہ عصا مارا تھا پھر پانی نکلا تھا. مسلمانوں کو کچھ کرنا پڑے گا پھر اللہ کی مدد آئے گی. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچائیں. کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی یہ دن دکھائے. ماضی کے مسلمانوں سے اللہ کے یہ وعدے تھے. 40 سال کے اس تیغ کے بعد اللہ نے ایک ایسی جوان فورس تیار کی جنہوں نے یوشع بن نون کی حمایت میں بیت المقدس کو فتح کر لیا. اللہ آج ہماری نسلوں میں سے ایسے ہی یوشع بن نون نکالے، اور ایسے ہی صلاح الدین ایوبی نکالے، اور ایسے عمر فاروق نکالے. آمین. اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، اور وہ کیا؟ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے. یعنی اللہ نے جواب بھی ساتھ ہی دیا. اپنے ہر بچے کو ایک روٹی کا لقمہ بھی توڑ کے کھلاتی ہیں نا، اور دودھ کا ایک گھونٹ پلاتی ہیں، تو یہ دعا دے کے کرا کرے کہ اللہ تجھے امت مسلمہ کا بڑا بنائے. تمہیں اللہ وہ ایمان کی طاقت دے کہ 24-25 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرایا. اور وہ دن سے آج تک دوبارہ انسانیت دیکھ رہی ہے کہ وہ مائیں کدھر ہیں جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے. سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی. اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. تو لکھیے، لاٹھی ہم ماریں گے، چشمے اللہ پھوڑے گا. یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے. پہلا ہاتھ آپ کا. 1 لکھیے اپنے نوٹس میں. اب اس کے ایک سائڈ پہ 0 لکھیں. کیا بنا؟ 10. ایک اور 0 ڈالیے. 100. 0 بڑھاتے جائیں. 1، 10، 100، 1000، 10,000 سے ملینز میں پہنچ جائے گا. آپ ذرا سے اپنے ہاتھ سے اس 1 کو چھپا لیں یا گرا دیں تو 0. یہ پیغام ہے. تم مسلمانوں کھڑے تو رہو. آئے گی بھی ایک آیت آگے بھی استقامت سے. تم تو کھڑے رہو، تم کھڑے رہو. اللہ اپنی مدد کے 0 0 0 لگاتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے پاس جتنا ہے نا اس کے مقابلے میں وہ جو بھی آپ کو دے دے گا وہ 0 ہی ہے. تم کھڑے ہو، اللہ مدد کے 0 لگا کر تمہاری طاقت کو ملینز میں بدل دے گا. تم گر گئے
تو سب مدد اللہ کی ختم. آج وہ ایمان نہیں ہے جو مدد لائے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. آج بھی اتر سکتے ہیں لیکن آج کا مسلمان گرا پڑا ہے، اللہ اس کو اٹھا دے. ایمان سے متعلق ایک آیت اس رکوع میں 158 آراف. ہدایت پانے کے لیے قرآن اور سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس قرآن اور سنت کے باہر جس نے ہدایت ڈھونڈی اس نے منہ کی کھائی. فیتھ ان ایکشن، سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو آسان بنانا ہے، نعمتوں کے صحیح استعمال سے ان کا حق ادا کرنا ہے، اور نہ شکرے پن سے بچنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. رکوع نمبر 21 21 163 سے 171 اہل سبت کے ہیلے بہانے. یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر آپ معروف طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو بندر بنا دیا گیا، یعنی مچھلیوں کا واقعہ. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے کنارے آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آ رہی تھیں، اور جب ہفتے کے دن نہ ہوتا، یعنی جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں. ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں. بس جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے شاید کہ وہ باز آ جائیں. یہ ہے وہ آیت کے دو آزمائشیں، خوشیوں کی آزمائش ایک شر کی یا تکلیف کی. پھر اس کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں. ذرا سا کان لگائیے گا، یہ آج امت مسلمہ کی تصویر پیش کر رہی ہے. یعنی دنیا بھی نہیں چھوڑتے، جو ملتا ہے حرام سے حلال سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، وہ جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. بولتے ہیں جملہ. یہ آیت 1400 سال پہلے سے بتا رہی ہے کہ لوگ حرام نہ چھوڑیں اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں تو یہ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا کی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سے بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں. پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے، اور جو وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. تو یہ ہے جی اصحاب سبت کا قصہ جن کو ہم بندر والوں کا کہتے ہیں. اس پیغام میں سے ایک میسج نکلتا ہے کہ حرام کے مواقع کا بڑھ جانا اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. سارا ہفتہ مچھلیاں نہ آتی 6 دن، اور 7ویں دن جس دن پکڑنی منع تھی تو ابر کے آتی. قرآن کہتا ہے شرعن، ابھی پڑھ کے آئے ہیں شرعن، سر اٹھانا. وہ بادبانی کشتی ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر جو وہ ایک لمبا سا ایسے فلپ سا لگا تھا اس کو شرع کہتے ہیں. سر اٹھاتی تھی کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہمیں آج کسی نے نہیں پکڑنا. تو علماء کہتے ہیں کہ حرام کے مواقع کسی علاقے میں کسی جگہ کسی بندے کے لیے آسان ہو جائے، سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا. پھر دوسرا کردار اس میں ہم نے دیکھا ان لوگوں کا جنہوں نے روکا.
3 گروہ بن گئے، ایک انہوں نے کام کیا، دوسروں نے روکا، تیسروں نے کہا نہیں جی ہم کیوں برے بنے. جب پوچھا تم کیوں کہتے انہوں نے کون سا بدلنا ہے، تو کہا کہ معذرۃ الی ربنا. تو لکھیے ہمارا کام سمجھانا، اللہ کا کام منوانا. جہاں بھی کوئی غلط کام دیکھے تو آپ اس کو روکیں، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے تو برا کہنا ادنا ترین ایمان ہے. اور یہ جو خذوا ما آتیناکم قوہ کا جملہ تھا، اس پہ آج میرے امت مسلمہ ہونے کے ناطے اور آپ پر کیا فرض ہے؟ قرآن سنت کو تھام لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس جب تم ان دونوں کو تھام لو گے، اس پہ عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. یہ موطا امام مالک میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث الحمدللہ موجود ہے. آپ کا میرا آج عمل کیا ہے؟ دین میں ہیلے بہانے کرنے سے بچنا ہے، اپنے نیک بزرگوں پر صرف فخر نہیں کرنا بلکہ ان جیسے نیک کام بھی کرنے ہیں. اور ہیلے سازی کے ساتھ آج بھی امت مسلمہ جو غلط کام کر رہی ہے اللہ اس کو اس سے بچا دے. ایک جملہ بس لکھ لیں، مچھلیاں پکڑنے پہ نہیں اللہ نے بندر بنایا تھا. لوگ کہتے لو مچھلیاں ہی پکڑی تھی نا، شراب تھوڑی بیچی تھی، کوئی سور کا گوشت تھوڑی بیچ رہے تھے یا کھا رہے تھے. مچھلیاں پکڑنے پہ نہیں اللہ نے بندر بنایا، ہیلے پہ بنایا، بہانے، جسٹیفیکیشن. بندہ گناہ کرے اور ڈرے اللہ بچا لیتا ہے. جب بندہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگے، لاجکس دینے لگے، وضاحتیں پیش کرنے لگے، پھر اللہ کہتا ہے پکڑو ان کو، پیچھے کر دو. آگے ہے جی رکوع 22، 172 سے 181، وعدہ الست. اب آپ کی اور آپ کے رب کی باتیں. کئی دن سے منتظر تھے اس آیت کے آنے کا. ایک وعدہ آپ کے میرے رب کے بیچ میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد انہی کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا. ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا. دعا کرے اللہ لا تجعلنا منہم. بے عمل عالم کا حال ہے ادھر، علم لینے کے بعد علم کے تقاضے پورے نہ کرنے والے کا حال. جب آیتوں سے نکلا تو کیا ہوا؟ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں عالم با عمل کرے، دنیا کی طرف جھکاؤ والا نہیں کہ جس سے پیسہ اور مال اور عزت ہی کماتے رہے اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا. بس اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. بس آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں. ہم سب کو بھی سوچنے کی دعوت ہے. اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے بس وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اور یہی لوگ غافل ہیں. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس ان ناموں سے ہی اللہ کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے. تو اس رکوع میں غفلت کی باتیں ہوئیں. غافلون. غفلت ایک ایسا مخلق ہتھیار ہے جس سے انسان خود کو ہی خود ہلاک کر ڈالتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اپنے پاؤں خود کلہاڑی مارنا.
وعدہ اور لفظ کا ادھر تذکرہ ہوا. آج کی زبان میں کمپیوٹرائزڈ لینگویج بولوں تو ہمارے دماغ کی پروگرامنگ آٹومیٹیکلی لا الہ الا اللہ پہ کر دی گئی. یہ آیت کئی سوالوں کا جواب ہے. آپ کے بچے کہتے ہیں ہمارا نان مسلم فرینڈ کیوں مسلم ہو، ایتھیس کیوں مسلمان ہو، کیوں اللہ کو مانے، تو ہم سب کے دماغ کہہ لیجیے کہ ڈیٹا کے اندر اللہ نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے. تو مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آپ کا میرا کام ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچیے جنہوں نے ابھی تک اپنے اندر کی اس پکار کو نہیں سنا. فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹس کیا ہے کہ اپنے اندر فطرت کی پکار کو سننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور الحمدللہ اس پہ سیریز موجود ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ. آگے 23 رکوع نمبر 182 سے 188. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں. نوٹ کریں اللہ نے اپنے لیے متواحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا. ادھر بڑا یونیک انداز ہے، بہت کم ہوتا ہے قرآن میں. بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. اللہ کے نبی کو مجنوں کہتے تھے یہ بیکم کریزی، ایک ہی دھن سوار ہے. آپ کو بھی یہ جملہ سننے کو ملے گا. بس کرو نا، ویکینڈ پہ بھی جانا ہے، سنڈے پہ بھی جانا ہے، سیٹرڈے بھی جانا ہے، اچھا یہ بھی، اچھا رات میں بھی دن میں بھی. شی بیکم کریزی، یہ ایک بھوت ہے، سوار ہو گیا، تھوڑے دن میں اتر جائے گا. ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. حق پہ چلنے والوں کو جمے رہیے، اللہ آپ کو استقامت دے. زبان کو خوبصورت رکھیے، گھر کی ذمہ داریاں اور اچھی نبھائیے، اپنی سستیاں دور کریں اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں. کوئی گھر والا آپ کو نہیں روکے گا انشاءاللہ تعالی. وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو. پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے فماذا بعد الحق الا الضلال. تو یہ قرآن آپ کا میرا یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری ڈگری نہیں، ایک جماعت کے بعد اگلی جماعت میں لے جانا نہیں ہے. یہ قرآن آپ کے میرے جنت کے انٹری ٹیسٹ کا ذریعہ. یہ رہ گیا تو کیا کریں گے؟ نئی دنیا میں پاس ہوئے، نہیں ڈاکٹر بن سکے تو کچھ اور بن جائیں گے، لیکن اگر قرآن پڑھ کر جنت میں نہ جا سکے تو کیا انجام ہے؟ بہت ڈرانے والی بات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. اللہ میں نہ چھوڑنا. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے. اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا. میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نبی کی عاجزی اور آپ کا پر درد ہونا کتنا دکھا. ایمان سے متعلق دو آیات 185 پر آپ ذرا سا رک رک کے بولتی ہوں تاکہ لکھ سکے. جو کتاب سے ہدایت نہیں لیتے پھر ان کو ہدایت آزمائشوں اور عذابوں سے ملتی ہے، اور اللہ نہ کرے میرے آپ کے ساتھ ایسا ہو. آیت 188 آ رہا. نبی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا. فیتھ ان ایکشن، قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں ہدایت کے لیے بھی پڑھنا ہے. رکوع 24 آخری رکوع ہے سورت کا 189 سے 206. اللہ انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ. اس میں کچھ شوہر بیوی کے تعلق کی بھی خوبصورتیاں دکھیں گی. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے. پھر جب میاں نے بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا،
سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. پس جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. بس اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. کیسے شرک کیا؟ بچے کا نام رکھا پیران دیتا. رکھنا کیا تھا؟ اللہ دیتا. کوئی بچہ ہو نا تو اس کا نام رکھیے گا اللہ دیتا. اب جن کو پنجابی نہیں آتی ان کو کیسے سمجھاؤں؟ دیتا کہتے دیا، اللہ نے دیا. اور بیٹی ہوئی تو نام رکھیے گا اللہ دیتی. پہلے ایسے ہی نام ہوتے تھے، اب تو پتہ نہیں ہم نے کون سے فیشنیبل نام رکھے. تو بہرحال بچوں کے غلط نام رکھنا شیطان کو ان میں شریک کرنا ہے. کہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے. اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں. تمہارے اعتبار سے دونوں عمر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں. فرشتوں کی بات آ رہی ہے. سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو. کہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں. آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ذرا رسانی یعنی مجھے تکلیف دینے کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو. یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. کر سکتے تو اپنی کرتے نا پہلے. اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. 3D اور 5D مورتیوں کی طرف اشارہ، جدھر سے دیکھو لگتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں. آپ درگزر اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائیں. اور آپ کو اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لیے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے. اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا. یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، ماشاءاللہ جیسے آپ سنتے ہیں. اگر میں پڑھ رہی ہوں نا تو آپ مجھ سے بلوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینے کھول دے. امید ہے کہ تم پر رحمت ہو. اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں مت ہو جانا. یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں کون؟ فرشتے. وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے جی سورۃ کہف پہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت. پسندیدہ ہے کہ اس پہ سجدہ کیا جائے، گو کہ فرض نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا. بعض علماء کہتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں ہلکا سا سر جھکا دیں تو بھی یہ کام ہو جاتا ہے. اصل مقصد جو اس سے لینا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکانے کی عادت ہو جائے. سمیعنا وطاعنا. اگر یاد کر سکیں تو یہ دعا ہے سجدہ تلاوت کی: اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع عنی بہا وزرا وجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد. اے اللہ میرے لیے اس سجدے کے بدلے اپنے حاضر لکھ لے، اور اس کے بدلے میرے گناہوں کا بوجھ ختم کر دے، اور اپنے پاس اسے ذخیرہ بنا لے، اور مجھ سے اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا. ترمذی کی یہ روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے. ایک اور دعا بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کی سند میں ضعف ہے تھوڑا سا. تو بہرحال آپ جو بھی پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. سورۃ کہف
مقام پہ شروع ہوئی تھی؟ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پہ۔ سورت پوری ہو رہی ہے انسان کو سجدہ کرنے کی رغبت پہ۔ یہ قرآن کی صورتوں کا شروع اور آخر میں ربط ہوتا ہے۔ ایمان سے متعلق ایک ہی آیت تھی 203 پیراگراف۔ قرآن میں اللہ نے سمجھنے والوں کے لیے ہر قسم کی ہدایت رکھی ہے۔ اب اس پورے رکوع میں اتنے خوبصورت نقطے ہیں، ایک پورا دعویٰ کورس ہے، داعی دین، مبلغ، استاد، ٹیچر، یعنی اس کو لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، جس میں سے 2-3 جملے درگزر اور اعراض کی دعوت دی گئی، کیونکہ درگزر اور اعراض حق کی دعوت کو مناظرے میں تبدیل ہونے سے بچاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا تبلیغ کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ فریق مخالف سے مناظرہ کر رہے ہیں، بحث جھگڑے یہ وہ۔ اب چونکہ یہاں وقت نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے، کبھی زندگی میں موقع ملا تو ان آیات کی تفسیر سنیے گا۔ پھر اس صورت میں آپ کو بہت سارے مطالبے دکھے، یہ دکھائیے، یہ دکھائیے، یہ معجزے مانگتے تھے، اللہ نے کیوں نہیں دکھایا؟ جو ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال سکتا ہے وہ کوہ صفا میں سے بھی کچھ نکال دیتا۔ تو اس کا جواب لے لیجئے، معجزہ دکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان تھا، مگر نتیجے میں اصل مقصد پیچھے رہ جاتا۔ اب امیجن کیجئے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آج کے دور میں کوہ صفا پھٹتا اور اس میں سے ٹیسلا گاڑی نکل آتی، اللہ کے نبی کی بات کوئی سنتا؟ وہ گاڑی میں بھاگ رہے ہوتے، رنگ دیکھو، کپڑا دیکھو، یہ اڑ رہی ہے، اس کے پرے دیکھو، یہ کرو وہ کرو، پیغام پیچھے رہ جاتا۔ تو معجزے نہیں مانگنے چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ کراماتی چیزوں میں کھونے کا نام دین نہیں، کہ اس کی کرامتیں دکھاؤ۔ نبی کی کرامتیں دیکھنا چاہتے تھے نا کہ ان کے کہنے پہ اللہ والا کیا کیا کرتا ہے۔ دین اللہ کے کلام پہ توجہ دینے کا کام ہے، جو الحمدللہ ہم سب اس وقت کر رہے ہیں۔ سچا دیندار کون ہے؟ انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق قائم ہو جائے، اس کی بات سن کر۔ آپ مجھے اس پہ پرکھ لیجئے گا، کیونکہ میں بھی تو آپ کے اس وقت دین کے نام پر یہ پڑھا رہی ہوں نا۔ کون دیندار ہوتے ہیں؟ جس کی بات سننے کے بعد اللہ سے گہرا تعلق ہونے لگے، اس کے دل میں گداز پیدا ہو، وہ اللہ کی یاد والا بن جائے، اللہ کی عظمت اس کے دل دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ وہ اس کے اندر تواضع اور خوف کی کیفیت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی آواز پست ہو جائے اور غفلت سے نکل کر بیداری میں پہنچ جائے۔ اگر اس میں کوئی ایک علامت بھی آپ کو اپنے اندر دکھ رہی ہے تو مبارک ہو، آپ دیندار ہیں، اللہ آپ کو باقی چیزوں میں لے آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ صورت پوری ہوئی، شروع میں بھی فرشتوں کا ذکر تھا، آخر میں دوبارہ فرشتوں کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس میں ایک بات آئی تھی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اللہ کے نبی کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف کا حکم دیجئے، 119 پہ آیت اعراف میں۔ تو اس میں تبلیغ کے 4 آداب ہے۔ عرف میں کیا کیا آتا ہے؟ توحید، یعنی ان کو توحید کی دعوت دیجئے، کیونکہ توحید آج ہی پڑھ لیا ہے کہ جانی پہچانی ہے، ہمارے اپنے خمیر میں گندی ہوئی ہے۔ آخرت، نیکی اور عدل، یعنی توحید، آخرت، نیکی اور عدل کی طرف بلانا ہی عرف کی طرف بلانا ہے۔ ہماری تبلیغ میں معاف کیجئے یہ کم اور دوسرے لوگوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر تبلیغ میں یہ 4 چیزیں آ گئیں تو انشاءاللہ قرآن کے بعد حق سمجھ بھی آئے گا اور باطل سے بچیں گے بھی۔ فیتھ ان ایکشن، اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، شریک زندگی کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بننا ہے، جاہلوں سے نہیں الجھنا، قرآن کو خاموشی سے سن کر سمجھنا ہے اور جذب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ قرآن کی خوبصورت صورت پوری ہوئی اور ایک خوبصورت صورت شروع ہونے لگی ہے۔